اسلام کی تبلیغ کا کام 3 سال تک خفیہ اور انفرادی رہا۔ اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، جس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ علیہ السلام اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا ہے، اس کا ایک نمونہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس صورت میں پیغمبروں کو چھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلہ کتاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کون شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے یہ نہ پوچھو، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے تو ایک روز آپ علیہ السلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے، جب سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر
बुतों ने कुरैश को आवाज लगानी शुरू की, ए बनी फहर, ए बनी अदी, यहाँ तक कि सब के सब इकट्ठा हो गए। हत्ता कि अगर कोई आदमी खुद न जा सकता था तो उसने अपना कासिद भेज दिया कि देखिए मामला क्या है। गरज कुरैश आ गए, अबू लहब भी आ गया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग ये बताओ, अगर मैं ये खबर दूं कि उधर वादी में शहसवारों की एक जमात है जो तुम पर छापा मारना चाहती है, तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? लोगों ने कहा, हाँ, हमने आप पर सच ही का तजुर्बा किया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले खबरदार करने के लिए भेजा गया हूँ। इस पर अबू लहब ने कहा, तू सारे दिन गारत हो, तूने हमें इसीलिए जमा किया था। इस पे सूरत तब्बत यदा अबी लहबियों व तब नाजिल हुई, यानी अबू लहब के दोनों हाथ गारत हो गए और वो खुद गारत हो। इस वाक़े का एक और टुकड़ा इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। वो कहते हैं कि जब सूरह शौरा की आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार लगाई। ये पुकार आम भी थी और ख़ास भी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जमात कुरैश, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ए बनी काब, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ए मोहम्मद की बेटी फातिमा, अपने आप को जहन्नम से बचा, क्योंकि मैं तुम लोगों को अल्लाह की गिरफ्त से बचाने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। अलबत्ता तुम लोगों से नसब व क़राबत के ताल्लुकात हैं जिन्हें मैं बाकी और तरोताज़ा रखने की कोशिश करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब तरीन लोगों पर वाज़े कर दिया था कि अब इस रिसालत की तस्दीक ही पर ताल्लुकात मौकूफ़ हैं, और जिस नस्ली और कबायली असबियत पर अरब कायम हैं वो उस खुदाई इंजार की हरारत में पिघल कर ख़त्म हो चुकी है। इस आवाज़ की गूंज अभी मक्के के अतराफ में सुनाई ही दे रही थी कि अल्लाह ताला का एक और हुक्म नाजिल हुआ, फस्दा बिमा तुमरू व आरिद अनिल मुशरिकीन। इरशाद बारी ताला है, आपको जो हुक्म मिला है उसे खोल कर बयान कर दीजिए और मुशरिकीन से रुख फेर लीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के खिराफात का पर्दा चाक करना और बुतों की हकीकत और कदर व कीमत को वाशिगाफ करना शुरू कर दिया। आप मिसालें दे देकर समझाते कि ये किस कदर आजिज और नाकारा हैं। दलाइल से वाज़े फरमाते कि जो शख्स इन्हें पूछता है, उनको अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाता है, वो किस कदर खुली हुई गुमराही में है। मक्का एक ऐसी आवाज़ सुनकर जिसमें मुशरिकीन और बुत परस्तों को गुमराह कहा गया था, एहसास गज़ब से फट पड़ा, शदीद गम गुस्से से पेचोताब खाने लगा। गोया बिजली का कड़का था जिसने पुरसुकून फजा को हिला कर रख दिया था। इसीलिए कुरैश इस अचानक फट पड़ने पर इनकलाब की जड़ काटने के लिए उठ खड़े हुए कि उससे पुश्तीनी रस्म व रिवाज का सफाया हुआ चाहता था। कुरैश उठ पड़े क्योंकि वो जानते थे कि गैर अल्लाह की उलूहियत के इनकार और रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर उस रिसालत के हवाले कर दिया जाए और इसकी बेचूं चरा इताअत की जाए। यानी इस तरह के दूसरे तो दरकनार, खुद अपनी जान और अपने माल तक के बारे में कोई इख्तियार न रहे। और इसके मानी ये थे कि मक्के वालों को दीनी रंग में अहले अरब पर जो बड़ाई और सरदारी हासिल थी उसका सफाया हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुकाबिल में उन्हें अपनी मर्जी पर अमल पैरा होने का इख्तियार न रहे। यानी निचले तबके पर उन्होंने जो मजालिम रवा रखे थे और सुबह शाम जिन बुराइयों में लथपथ रहते थे, उनसे दस्तकश हुए ही बनेगी। कुरैश इसका मतलब अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए उनकी तबीयत इस रुस्वाकुन पोजीशन को कबूल करने के लिए तैयार न थी, लेकिन किसी शर्फ और खैर के पेश नज़र नहीं, इरशाद बारी ताला है, बल्कि इसलिए कि इंसान चाहता है कि आइंदा भी बुराई करता रहे। कुरैश ये सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी थी कि उनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक और अमीन था, इंसानी अक़दार और मकारिम अखलाक का आला नमूना था। एक तवील अरसे से उन्होंने अपने आबा व अजदाद की तारीख में उसकी नज़ीर न देखी थी और न सुनी थी। आखिर उसके बिलमुकाबिल करें तो क्या करें। कुरैश हैरान थे और उन्हें वाकई हैरान होना चाहिए था। काफ़ी गौर ख़ौस के बाद एक रास्ता समझ में आया कि आपके चचा अबू तालिब के पास जाएं और मुतालबा करें कि वो आपको आपके काम से रोक दें। फिर उन्होंने इस मुतालबे को हकीकत और वाकईयत का जामा पहनाने के लिए ये दलील तैयार की कि उनके माबूदों को छोड़ने की दावत देना और ये कहना कि माबूद नफ़ा नुकसान पहुंचाने या और कुछ करने की ताकत नहीं रखते, दर हकीकत उनके माबूदों की सख्त तौहीन और बहुत बुरी गाली है। और ये हमारे उन आबा अजदाद को अहमक और गुमराह करार देने के भी हम मानी हैं जो इसी दीन पर गुजर चुके हैं। कुरैश को यही रास्ता समझ में आया और उन्होंने बड़ी तेजी से इस पर चलना शुरू कर दिया। इब्न इसहाक कहते हैं कि अशराफ कुरैश से चंद आदमी अबू तालिब के पास गए और बोले, ए अबू तालिब, आपके भतीजे ने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है
ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر روا دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو۔ تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ہی ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریز، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے۔ یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار۔ تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اسے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہوئے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا، ذرا سوچنے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات 11 سے 26 نازل ہوئیں، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تھی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ علیہ السلام کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور اکاز اور ظلم جاز کے بازاروں میں آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بددین ہے، نعوذ باللہ۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ علیہ السلام کا چرچا پھیل گیا۔